شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے جس برگزیدہ بندے کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا نام نامی اسمی گرامی حاجی نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو درجۂ قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی نجم الدین تھا۔ حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت سلطان الطارقین حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت شیخ احمد بخش تھا، جو ولی کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 3 رمضان المبارک 1234 ہجری کو بلدہ جھونجھو میں ہوئی، جو قصبہ جے پور کے مضافات میں دہلی سے 80 کوس کے فاصلہ پر ہے۔ 4 سال کی عمر میں مکتب گئے، قرآن پاک ختم کیا۔ 18 سال کی عمر تک چند فارسی کی کتابیں اور کتب فقہ پڑھیں۔ ایک دفعہ آپ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف انیس العارفین پڑھ رہے تھے، جس میں بہت سے مسائل سلوک درج تھے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کے دل میں جذبہ یاد الہی پیدا ہو گیا اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی کتاب میں لکھا تھا کہ خواجگی بے پیر بودن کار نادانا بود، ہر کرا پیرے نباشد پیرے و شیطاں بود، کہ بغیر پیر کے خواجگی اختیار کرنا نادانوں کا کام ہے، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ پس آپ کے دل میں مرشد کامل کی طلب پیدا ہوئی۔ اپنے گھر سے اجمیر شریف چلے گئے، وہاں عرس مبارک میں شرکت کی اور وہیں معتکف رہے اور مرشد کامل کے حصول کے لیے دعا کرتے رہے۔ آخر ایک رات خواب میں کسی نے کہا کہ خواجہ سلیمان کا مرید ہو جا۔ اطمینان نہ ہوا، اس لیے کہ نام تو مل گیا مگر مقام کا کوئی اشارہ نہ تھا۔ اجمیر شریف سے روانہ ہو کر حاجی صاحب ناگور میں آئے اور اپنے جد بزرگوار حضرت سلطان الطارقین کے ہاں معتکف ہوئے۔ ایک رات زیارت ہوئی۔ حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میری رہنمائی فرمائیں کہ مرشد کامل مل جائے۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، یہ 13ویں صدی ہجری کا دور ہے، اس وقت مرشد کامل کہاں؟ البتہ ایک ہیں جن کا نام محمد سلیمان ہے، وہ بزرگ کامل ہیں کہ ہزارہا مخلوق ان کی مرید ہوتی ہے اور اپنے مقصود کو پہنچتی ہے۔ ان کے ہاں تیرا حصہ موجود ہے، وہاں پہنچو۔ حاجی صاحب ناگور سے چل کر بیکانیر، بہاولپور، ملتان سے ہوتے ہوئے سنگڑ شریف پہنچ کر حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں بنگلہ شریف میں چلا گیا اور 2 زانو ہو کر باادب بیٹھ گیا۔ کافی دیر کے بعد آپ نے مراقبہ سے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے ہندوستانی، تو ہندوستانی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ اسی وقت آپ نے شعر پڑھا کہ ہندو ہے بت پرست، مسلمان خدا پرست، ہم بندے ہیں اسی کے جو ہے آشنا پرست۔ پھر فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا نہ دنیا کی طلب ہے نہ عقبہ کی، طلب خدا ہے، خدا کا طالب ہوں۔ میری پشت پر اپنا دست مبارک مارا اور فرمایا کہ تو وہ ہے جو کسی کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے میرے جد بزرگوار حضرت سلطان الطارقین نے بھیجا ہے۔ فرمایا مرحبا، فی الحال بیٹھو، مغرب کے وقت تمہیں بیعت کریں گے۔ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد حاجی صاحب حسب الارشاد مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ چند سلوک کی کتابیں، آداب الطالبین، سیر الاولیاء، کشکول، لوائح جامی، مرقع اشرائے کاملہ عربی، رسالہ تقسیم اوقات، دیوان حافظ، گلشن راز اور فقرات وغیرہ بھی آپ سے پڑھی۔ حاجی صاحب کو حضرت غوث زماں سے اس قدر عشق تھا کہ ایک لمحہ بھی حضرت غوث زماں کی صحبت و زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ 3 ماہ تک توسہ شریف میں رہے، پھر آپ کے ساتھ تاج سرور میں حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کی۔ وہاں سے حضرت غوث زماں پاک پتن شریف روانہ ہوئے تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کے دوران حاجی صاحب بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ 7 محرم کو پاک پتن شریف میں خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ حضرت غوث زماں نے کلاه مبارک
پیرہن اور خرقہ خاص عنایت کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے خاندان میں 2 کتابیں ہیں، ایک کشکول کلیمی اور دوسری مرقع۔ جب خلافت دیتے ہیں تو ان کتابوں کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت غوث زماں توسہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے اور حاجی صاحب اپنے وطن چلے گئے۔ پھر یہ دستور بنا لیا تھا کہ سال کے 12 مہینوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، ایک حصہ توسہ شریف، ایک حصہ اجمیر شریف، ایک حصہ دہلی شریف اور ایک حصہ اپنے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حاجی صاحب کے بارے میں فرمایا کہ ہندوستان سے میرے پاس سینکڑوں لوگ آئے مگر سچے طالبان راہ خدا 2 ہی آدمی آئے، ایک شاہ صاحب یعنی حافظ محمد علی خیر آبادی اور دوسرے نجم الدین یعنی حاجی نجم الدین سلیمانی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح 6 مرتبہ توسہ شریف حاضر ہوئے۔ آخری مرتبہ جب واپس آئے تو حج کی تیاری کی۔ جس رات روانگی تھی خواب میں دیکھا کہ حضرت غوث زماں فرما رہے تھے کہ اے لوگو جو حج گئے ہو، تم کہاں ہو کہاں ہو، محبوب تو اسی جگہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ خیر پھر جانے کی اجازت مل گئی تو حاجی صاحب روانہ ہو گئے۔ حج مبارک اور ریاضت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ حج و زیارت کے بعد واپس آ کر توسہ شریف حاضر ہوئے۔ اسی طرح 1253 ہجری سے لے کر 1267 تک 14 سال حاجی صاحب سنگڑ شریف میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت بھی موجود تھے۔ وصال کے بعد بھی 3 مرتبہ توسہ شریف حاضری دی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظم و نثر میں بے شمار تصانیف ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مقبولیت مناقب المحبوبین کو حاصل ہوئی۔ 1287 ہجری میں اجمیر شریف کے عرس مبارک میں شرکت کے بعد اپنے وطن پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ آپ کا وصال باکمال 19 رمضان المبارک 1287 ہجری کو ہوا۔ مزار مبارک فتح پور راجپوتانہ میں ہے۔ آپ کے وصال کے بعد سب سے بڑے فرزند مولوی محمد نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سجادہ نشین بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔